السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16 دسمبر 2023 ملک بھر کے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے آج کی اہم ترین اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں افتخار ہاشمی۔ اب ہر سرکاری ملازم کو فائلر بننا ہوگا۔ نان فائلر سرکاری ملازمین کے گرد گھیرا مزید تنگ۔ آئی ایم ایف نے تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس لگانے کی تجویز دے دی۔ سرکاری ملازمین پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاریاں۔ وفاقی ملازمین کی صوبائی طرز پر اپ گریڈیشن۔ تمام وفاقی اداروں میں بلا تفریق ایگزیکٹو الاؤنس کی ادائیگی، ایجوکیشنل انکریمنٹ کی بحالی، رینٹل سیلنگ یعنی کہ ہائرنگ میں موجودہ مہنگائی کے تناسب سے 50% اضافہ۔ قادر خان مندوخیل کمیٹی کے متاثرہ ملازمین کے درپیش مسائل۔ آج کی ہماری ویڈیو کے یہ اہم ترین موضوعات ہیں۔ چینل پہ نئے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ بھی رہیں گے اور ہم آپ کی آواز بھی بنیں گے۔ نن فائلر سرکاری ملازمین کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ۔ یہ 13 دسمبر کی اخبار کی خبر ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے نان فائلر سرکاری ملازمین کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ کچھ لوگ اس کو خطرہ کہہ رہے ہیں، تشویشناک خبر کہہ رہے ہیں۔ میں نے تو پہلے اس پہ ایک ویڈیو بنائی تھی کہ سرکاری ملازمین کو فائلر ہونا چاہیے۔ دیکھیں سرکاری ملازمین جو ہے سب سے زیادہ ٹیکس پے کرتے ہیں، لیکن ان کو فائلر کنسیڈر نہیں کیا جاتا، جبکہ وہ پچھلے سال سب سے زیادہ جو ٹیکس پے کیا ہے وہ سرکاری ملازمین نے کیا ہے۔ اتنا ٹیکس پے کرنے کے باوجود فائلر کیوں نہیں بنایا جاتا؟ جبکہ فائلر بننے کے فائدے کیا ہیں؟ یہ فائلر بننے کے فائدے ہیں جی۔ رقم نکالتے وقت بینک ٹرانزیکشن سے 50,000 یا اس سے اوپر اگر آپ کی ٹرانزیکشن ہے تو فائلر 0% اس کے اوپر کٹوتی ہوتی ہے، اور نن فائلر کی 0.6% ہے۔ اب سرکاری ملازمین جو فائلر نہیں ہیں، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں فائلر ہوتا کیا ہے اور کیسے بنا جاتا ہے۔ 0.6% سرکاری ملازمین بھی یہ کٹوتی کروا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن پر 2% فائلر کی ہے اور 10% نن فائلر کی ہے۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت، اب ہر سرکاری ملازم کو خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے، مکان خریدنا ہوتا ہے۔ 10.5% نان فائلر اگر سرکاری ملازم ہے تو وہ پے کرے گا، اور اگر فائلر ہے تو وہ 3% پے کرے گا۔ پراپرٹی کی فروخت کے وقت 3% فائلر پے کرے گا اور 6% نان فائلر پے کرے گا۔ سیونگ اکاؤنٹ کا منافع جو ہے وہ 30% ہے فائلر کا اور 15% ہے نان فائلر کا۔ پرائز باؤنڈ کی جو رقم ہے اس پہ 15% کٹوتی ہوتی ہے صرف فائلر کی، اور نان فائلر کی 30% کٹوتی ہوتی ہے۔ گاڑی کی بینک لیزنگ وغیرہ جو ہے فائلر 0% اس کا ٹیکس ہے اور 12% نان فائلر کا ہے۔ کمیشن ٹیکس جو ہے فائلر اگر ہوں گے تو 12% ہوگا اور نان فائلر ہوں گے تو 25% ہوگا۔ بجلی کا بل 25,000 سے اگر زائدہ ہے تو اس کے اوپر ٹیکس لگے گا، فائلر کا 0% اور نان فائلر کا 7.5%۔ رینٹ کی آمدن اگر آپ کی کوئی مکان ہے اس کو آپ نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے تو فائلر کا 5% سے لے کے 25% تک ہے ٹیکس، اور نن فائلر کا جو ہے وہ 10% سے 50% تک ہے۔ گاڑی کی خرید یا رجسٹریشن کراتے وقت جو ہے وہ 10,000 سے لے کر 10K سے لے کے 500K تک جو ہے یہ ٹیکس ہے، اور جو نن فائلر ہے اس کا 30K سے لے کے 15K، 30,000 سے لے کے 15,000 تک کا ٹیکس ہے۔ گاڑی کا ٹوکن ٹیکس جو ہے وہ بھی یہ اتنا بڑا فرق ہے۔ تو بھائی فائلر بننے میں فائدہ ہے، سرکاری ملازمین کو فائلر بننا چاہیے، اور فائلر بننے کے لیے کوئی اتنا لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے۔ میں نمبر دے دوں گا، آپ وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ فائلر بن جائیں گے۔ اچھا ایک اور جو تشویشناک خبر ہے، یہ تشویشناک خبر ہے، تنخواہ دار کاروباری طبقے کی آمدنی پر ٹیکس میں مزید اضافہ کی تجویز۔ آمدنی کے لحاظ سے عائد ٹیکس کی مختلف حدود کو کم کر کے 4 کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف تجویز کی منظوری کی صورت میں مڈل اور اپر مڈل طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ یہ ایف بی آر کا کہنا ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ تنخواہ دار اور کاروباری طبقے پر آمدنی کے لحاظ سے عائد ٹیکس کی مختلف حدود جو کہ اس وقت 7 ہیں انہیں کم کر کے 4 کرے۔ تاہم اس تجویز کی منظوری کی صورت میں متوسط اور اعلیٰ متوسط طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ یہ ایکسپریس نیوز کی خبر ہے۔ اچھا اس میں نے آلریڈی آپ کی ایک اور میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ جو ورلڈ بینک ہے نا،
ورلڈ بینک نے ان کو ایک روڈ میپ بھی دیا ہے کہ آپ جو چھوٹے سرکاری ملازمین ہیں، گریڈ 1 سے 16 کے سرکاری ملازمین ہیں، ان کے اوپر ٹیکس مزید ان کا ٹیکس نہ بڑھائیں، 17 اینڈ ابو کا ٹیکس بڑھائیں۔ یہ آئی ایم ایف نے تو یہ کہا ہے کہ انہوں نے ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی قسط واپس لینی ہے، تو سب سے آسان ٹارگٹ سرکاری ملازمین ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی سرکاری ملازمین اور جو آپ کا کاروباری طبقہ ہے، اب کاروباری طبقہ جو ہے وہ بھی کتنا ٹیکس دیتا ہے؟ پچھلے سال جو ہے سرکاری ملازمین نے کاروباری طبقے سے دگنا ٹیکس دیا ہے، اور یہاں پہ ایگریکلچر ٹیکس ہے ہی کوئی نہیں، اور بہت سارے جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ ٹیکس کتنا دیتے ہیں اس پہ آلریڈی میری ایک ویڈیو موجود ہے۔ تو جو چھوٹے سرکاری ملازمین ہیں گریڈ 1 سے 16 تک کم از کم، ان کا ورلڈ بینک کی یہ ہدایات ہیں کہ ان کے اوپر ٹیکس اور مزید اضافہ نہ کیا جائے، لیکن یہاں پہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ تمام سرکاری ملازمین اور کاروباری جو آپ کا طبقہ ہے اس کے اوپر بھی آپ ٹیکس کی مزید لگائیں تاکہ آپ کے پاس ریونیو جنریٹ ہو۔ تو اس سلسلے میں ابھی تک مزید یہ کہنا ہے گورنمنٹ کا کہ انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ آئی ایم ایف کی یہ تجویز ضرور ہے، لیکن ظاہری بات ہے اگر اگلی قسط واپس کرنی ہے تو ٹیکس کلیکشن کو بڑھانا تو پڑے گا۔ لیکن ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ چھوٹے سرکاری ملازمین جو ہیں وہ ان کے اوپر مزید ٹیکس نہ ڈالا جائے، کیونکہ تنخواہوں میں اضافہ ابھی بھی اڑھاک ہوا تھا، اور تنخواہوں میں اضافہ ایک بار ہوتا ہے سال میں، اور مہنگائی روز بروز بڑھتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جی ایپکا نے 18 دسمبر کو ایک اہم ترین اجلاس بلایا ہے، جس میں ان کے جو سرکاری ملازمین کے جو یہ دیرینہ مسائل ہیں، یاد رکھیں یہ صرف وفاقی ملازمین کے مسائل نہیں ہیں، یہ صوبائی سرکاری ملازمین کے بھی مسائل ہیں۔ وفاقی ملازمین کا ایک یہ مسئلہ سب سے بڑا ہے صوبائی طرز پر اپ گریڈیشن۔ یہ کلیریکل سٹاف کی ہو گئی تھی، ٹیکنیکل سٹاف کی اپ گریڈیشن بالکل نہیں ہوئی۔ تو اس ضمن میں یہ بھی ہے کہ جس وفاقی طرز پر سرکاری ملازمین کی اپ گریڈیشن، صوبائی طرز پر وفاقی ملازمین کی بھی اپ گریڈیشن ہو۔ اس میں جو کلیریکل سٹاف کی بھی صوبائی طرز پر نہیں ہوئی تھی، تو یہ مطالبہ ہے کہ بالکل ٹیکنیکل سٹاف کی بھی اور کلیریکل سٹاف کی بھی صوبائی طرز پر اپ گریڈیشن ہو۔ تمام وفاقی اداروں میں بلا تفریقی ایگزیکٹو الاؤنس کی ادائیگی، تو یہ ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس میں صوبائی ملازمین کو بھی شامل کیا جائے، کیونکہ ایگزیکٹو الاؤنس کا مسئلہ صوبائی ملازمین کا بھی ہے۔ ایجوکیشنل انکریمنٹ کی بحالی یہ تمام سرکاری ملازمین کا مسئلہ ہے، یہ مشرف دور میں ختم ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے جو سرکاری ملازمین جو پڑھنے کی طرف رجحان رکھتے تھے وہ رجحان کم ہو گیا۔ یہ یونیورسٹی کی جو انرولمنٹ ہوئی ہے وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رینٹل سیلنگ میں موجودہ مہنگائی کے تناسب سے 50% فی الفور اضافہ بالکل ہونا چاہیے۔ جو اس وقت رینٹل جو ہیں رینٹ ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، تو وہ ہائرنگ بہت کم ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہائرنگ تمام سرکاری ملازمین کے لیے ہونی چاہیے۔ قادر خان مندو خیل کمیٹی کے متصلہ ملازمین کو درپیش مسائل کے حل کے لیے یہ کیس اس وقت کورٹ میں ہے، اور ہماری عدالت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ قادر خان مندو خیل صاحب نے بڑا کام کیا تھا، اور جو سیاسی بھرتیاں بے شک آپ ان کو جو ہے وہ اسٹے دے دیں، لیکن جو لوگ صحیح بھرتی ہوئے ہیں ان کو اس وقت ریگولائز ہونا چاہیے۔ چینل پہ نئے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ تعالی آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ رہیں گے۔ اللہ حافظ۔